ایک نشست میں 2 جملے کہے تھے اور کوشش کے باوجود وہ یاد نہیں ہیں. نہیں بھئی کئی جملے ہوتے رہتے ہیں ہمیں یاد نہیں. شاید اہم ترین چیز جس پہ ابھی ہمیں ریکارڈنگ کرانا ہے اور ہمارے خیال میں ہے وہ شاید یہ ہو کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک یہ یاد رکھنا کہ اکابر کے راستے کو نہیں چھوڑنا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجددین جس راہ پہ چلتے آئے اسے مت چھوڑنا کبھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا ما انا علیہ و اصحابی، اس راستے کو بن نواجز داڑوں سے پکڑ لینا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ. اور ایک جگہ فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے جو اصول ہیں انہیں نہیں چھوڑنا. ہم نے عرض کیا تھا کہ اسے نہیں چھوڑنا. کوئی نئی تحقیق، نئے سے نیا محقق اور فلسفی آئے جو وہ چیز ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا. ایک اور دوسرے شاید یہ جملہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خود ان بڑے حضرات کے خود جو نوادرات ہیں، جو ان کے فتوے ایسے ہیں کہ باقی ان کے دور کے اہل علم نے اس کی تائید نہیں کی تو اس کے پیچھے چلنا بھی نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ برف روزے میں کھانا جائز سمجھتے تھے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں تھے لیکن ان کی اس بات کو کسی نے نہیں مانا تو کیوں ان کے پیچھے چلنا ہے نا. باقی سارے خلفائے راشدین، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو ایک تو ان کی راہ کو نہیں چھوڑنا اور دوسرے ان حضرات کے جو اپنے انفرادی اعمال تھے نا جس کی تائید امت نے نہیں کی اس پہ چلنا بھی نہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ 9 خصوصیتیں ایسی ہیں ان کی جن میں کوئی ان کا شریک نہیں. ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے بچے ہیں جن کے منہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا. ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی بشارت کیا کہ بہرحال ابن زبیر رضی اللہ عنہ عید کی نماز کے لیے اذان بھی دلواتے تھے، اقامت بھی کہتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے بچپنے میں کہاں وہ عید کے لیے اذان ہوتی تھی، کہاں اقامت ہوتی تھی، کسی نے نہیں مانا امت. تو اس لیے یہ بڑے لوگ جو ہے نا ان کا اپنا اجتہاد ہے لیکن اس کے پیچھے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں. تو اس اجتہاد پہ ہوگی ان کے پاس دلیل، اللہ انہیں ثواب دے گا، مگر اس پہ نہیں چلنا. ایک طرف انہیں چھوڑنا نہیں اور دوسری طرف ان اکابر نے جو چیزیں کہی ہیں اس میں اگر وہ نوادر ہیں تو پھر کچھ نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا تھا، سختی سے خون ریزی ہوئی، بڑی سختی سے فرمایا کہ جاؤ اور جہاں پکڑے مار دو، قتل کر دو. وہ آئے، آخر جنگلی لوگ تھے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور چپ گئے. انہوں نے کہا حضرت جو آپ فرمائیں وہ حق ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ معاہدہ لکھو ذرا. لکھوائی ساری شرائط اور جب یہ شرط انہوں نے لکھوائی کہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ان کی تم دیت ادا کرو گے، ان کا خون بہا ادا کرو گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا شرط لکھواتے ہیں، وہ ہمارے جو دوست تھے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور شہید اللہ کی راہ میں ہوئے، ان کی دیت کیوں دی جائے گی، ان کا خون بہا یہ کیوں ادا کریں گے. شہداء کے خون کے پیسے تو نہیں لیے جاتے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، معاہدے میں شرط نہیں رہی. تو اسی جن چیزوں میں ان کا اپنے اجتہادات ہیں اور باقی حضرات نے اسے نہیں، اسے ہم چھوڑ دیں.